جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ مڈل ایسٹ میں سچویشن کی وجہ سے پوری دنیا میں سچویشن بنی ہوئی ہے اور لوگ ٹینشن میں. اس پر میں ایک مثال دیتا ہوتا ہوں کہ مثال کے طور پہ آپ اپنے گھر میں رہ رہے ہیں تو اچانک سے کوئی اگر زور سے دروازہ کھٹکھٹائے تو ایک دم آپ ٹینشن میں آ جائیں گے یہ کون ہے، کیونکہ کبھی ایسا ہوا نہیں ہے. تو ایک بار سارے ذرا ٹینشن میں آ جائیں گے اور دیکھیں گے کیا ہو رہا ہے، کیوں ہو رہا ہے، کیسے ہو رہا ہے. لیکن اسی طرح اگر ورلڈ وائڈ دیکھیں تو کہیں پہ کوئی انریسٹ ہوتی ہے، تھوڑا وار سچویشن بنتی ہے تو ایک پینک ضرور کریٹ ہوتا ہے، سچویشن ضرور بنتی ہے، ڈر ضرور کریٹ ہوتا ہے. یہی چیزیں چل رہی ہیں پوری دنیا کے اندر. میں یہ ویڈیو یو اے ای کے بارے میں بنا رہا ہوں خاص طور پر کہ یہ ملک کو میں نے 22 سال میں مطلب بلڈنگز کو کھڑے ہوتے دیکھا ہے. 2003 میں آیا تھا، اس وقت بھی بڑا کچھ بنا ہوا تھا. اگر یہ صحرا سے اتنا کچھ بن سکتا ہے نا 20-25 سالوں کے اندر، تو ابھی تو سب کچھ کھڑا ہوا ہے، اس کو آگے چلنے میں کوئی دیر نہیں لگے گی. اور چیزیں ویسے چل بھی نارمل رہی ہیں، ٹھیک ہے. ایک ٹینشن کریٹ ہوتی ہے، لوگ گھبرا جاتے ہیں، اسپیشلی جو مالدار لوگ ہوتے ہیں وہ تھوڑے ڈرپوک زیادہ ہوتے ہیں اور جلدی گھبرا جاتے ہیں. پھر وہ سوچتے ہیں کیا کریں، کیسے کریں، بھاگیں کیسے. لیکن میں آپ کو بڑی ایمانداری سے ایک چیز بول رہا ہوں، آپ دنیا کے کسی بھی حصے میں بھی ہیں، اس سچویشن میں ہی اپرچونیٹیز ہوتی ہیں. جیسا کہ کرونا کے ٹائم پہ لوگ لاک ڈاؤن میں چلے گئے تھے تو اس کے بعد بڑے لوگ سوشل میڈیا کا استعمال کر کے سٹارز بنے تھے، ان کا ٹیلنٹ باہر آیا تھا، وہ وائرل ہوئے تھے، وہ فیمس ہوئے تھے، انہوں نے پیسہ بھی کمایا، فیم بھی کمایا. تو یہ سچویشن بھی اسی طرح بہت ساری اپرچونیٹی کریٹ کرے گی. چوائس آپ کے اوپر ہے کہ آپ کھڑے رہتے ہیں کہ نہیں کھڑے رہتے، ٹھیک ہے نا. تو یہ بڑا ضروری ہے کہ اگر آپ بھاگ جائیں گے سچویشن سے تو ڈیفینیٹلی یو آر دا لوزر. لیکن اگر آپ کھڑے رہتے ہیں، ساتھ دیتے ہیں سچویشن میں، کمپنی کا، شہر کا، ملک کا، جہاں پہ بھی آپ ایسوسیٹڈ ہیں، تو ڈیفینیٹلی ریوارڈ بھی آپ کو ہی ملے گا. یہ فیکٹ ہے، یہ کوئی چیز آپ سے چھین نہیں سکتا. لائلٹی بہت میٹر کرتی ہے. تو اپرچونیٹیز اس میں نکلنی ہے. اور جو قومیں زیرو سے ہیرو بن سکتی ہیں اور اسی ہیرو سچویشن سے ان کو دوبارہ راک کرنا، شائن کرنا، گلوریفائی کرنا، یہ چند مہینوں کی بات ہے. تو گیو اپ نہیں کرنا، سچویشن کے اندر اپنی اپرچونٹی تلاش کرنی ہے، پازیٹیوٹی تلاش کرنی ہے. یاد رکھنا پازیٹیو لوگوں کے ساتھ پازیٹیو ہی ہوتا ہے اور نیگیٹو کے ساتھ پھر ویسا ہی ہوتا ہے. کیونکہ جیسے اللہ تعالیٰ کے نا، اللہ کو جیسے آپ گمان کرتے ہو پھر ویسا آپ کے ساتھ ہوتا ہے. تو آپ جیسا گمان کرو گے پھر چیزیں ویسے ہی آپ کے ارد گرد ہونی شروع ہو جائیں گی. تو میں تو بہت ہوپ فل کیا الحمدللہ پازیٹیو ہوں کہ مجھے پتا کہ میں پازیٹیو ہوں تو پازیٹیو ہی ہوگا. میں اچھا سوچتا ہوں تو اچھا ہی ہوگا. انما الاعمال بالنیات، نیت اچھی ہے تو اچھا ہی ہوگا. نیت بہت چیزوں کی بنیاد ہوتی ہے. آپ کی کامیابی، آپ کی ناکامی کے نیچے جو بنیاد ہوتی ہے نا، وہ آپ کی نیت ہوتی ہے. جہاں پر بھی ہو کوشش کرو کہ تعلیم ضرور حاصل کرو. تعلیم بہت ضروری ہے. سوشل میڈیا پہ اگر آپ کنیکٹڈ ہو تو آپ کو پتہ چلے گا تعلیم یافتہ انسان جب کامیاب ہوتا ہے تو وہ ڈفرینٹ طریقے سے نظر آتا ہے. لیکن جو تعلیم یافتہ نہیں ہوتا اس کو کامیابی ملتی ہے، فیم ملتا ہے، پیسہ ملتا ہے، تو وہ تھوڑا ہاریفائنگ ہوتا ہے، اسکیری ہوتا ہے. تو آپ کو ڈر لگتا ہے کہ یار یہ کیا ہو گیا. تو تعلیم ضرور حاصل کرنی ہے کیونکہ یہ ضائع نہیں جاتی، یہ آپ کو نکھارتی ہے. کچھ بھی ہو، جیسی مرضی تعلیم ہو، لیکن تعلیم ضرور حاصل کرنی ہے. اپنا بہت خیال رکھیں.
برے ٹائم کے اندر ہی کنول کھلتا ہے. تو آپ نے اس کنول کو کھلانا بھی ہے اور خود بھی وہ کنول بننا ہے. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. بیسٹ وشز. آخر میں اپنی فیملی کا وہ ہیرا بنے جو گیم چینج کر دے گا, کیونکہ ہر فیملی میں ایک بندہ لگتا ہے اس کی تقدیر بدلنے کے لیے, اور وہ آپ ہیں. بیسٹ آف لک.